السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ آج کا سبق الدرس الثالث والتسعون، یہ 93 نمبر سبق ہے۔ الکتاب الاساسی جو جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی کا نصاب ہے وہ ہماری ترتیبات میں چل رہا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم ایک بڑی اہم چیز جو عربی گرامر کے حوالے سے ہے اسے سیکھیں گے۔ اس کو عربی زبان کے اندر یا عربی گرامر کے اندر اس کا نام اسماء موصولہ رکھا جاتا ہے۔ عام طور پر جب ہم اردو بولتے ہیں تو اس وقت ہم ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کہ یا وہ جس نے کہ۔ مطلب کسی نے ہمیں کہا کہ کس نے پانی پیا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو کل آیا تھا، وہ جس نے کل آپ سے ملاقات کی تھی، وہ جس نے کل آپ کو کچھ کہا تھا۔ تو وہ جو کے لیے آتا ہے، تو اس کے لیے مذکر کے لیے الذی، وہ جو یا وہ جس، الذی مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے اللاتی، اور اسی طرح تثنیہ مذکر کے لیے اللذانی اور تثنیہ مؤنث کے لیے اللتانی، اور اسی طرح جمع کے لیے، جمع مذکر کے لیے الذین اور جمع مؤنث کے لیے اللاتی یا اللائی۔ یہ دونوں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ویسے قرآن میں واللائی یعنی واو اور اللائی بھی استعمال ہوا ہے، تو ان میں سے کچھ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ مذکر کے لیے آتا ہے الذی، دو ہوں اللذانی، زیادہ ہوں الذین۔ قرآن کریم میں جا بجا الذین یا الذی استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مؤنث کا۔ مؤنث کے لیے اللتی واحد کے لیے، اللتانی تثنیہ کے لیے یعنی اگر دو ہیں جن کے بارے میں ہم نے کہنا ہے وہ جو کہ، اور اللاتی یا اللائی یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس کو عربی گرامر کے اندر اس کا نام اسماء موصولہ رکھا جاتا ہے۔ تو آج کی تدریب کے اندر، آج کے سبق کے اندر اسی کے حوالے سے کچھ مشق کروائیں گے۔ آئیے آج کے سبق کی طرف دیکھیے۔ سب سے پہلے التدریب الرابع عشر، یہ 14 نمبر تمرین ہے اس کتاب کی ترتیب کے لحاظ سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اکمل کما فی المثال، جیسے مثال کے اندر ہے اس طرح سے اسے مکمل کریں۔ دیکھیے بہت اہم ہے، آپ کوشش کریں کہ کاپی اپنے پاس رکھیں اور ان چیزوں کو لکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس کی باقاعدہ سے اس سبق کی آپ تدریب اور مشق کرتے ہیں تو کافی سارا عربی کا کام آپ کا حل ہو جائے گا۔ دیکھیے اسم موصول یا اسماء موصولہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ الذی، اللتی اور آگے وہ سارا آ رہا ہے۔ الذی شربا، اب ہم نے ہر ایک کے ساتھ اس کو لگانا ہے۔ الذی شربا، وہ جس نے پیا۔ الذی کتبا، وہ جس نے لکھا۔ الذی سمع، وہ جس نے سنا۔ الذی رکع، وہ جس نے رکوع کیا۔ الذی سجدا، وہ جس نے سجدہ کیا۔ الذی فتح، اور وہ جس نے کھولا۔ الذی دخل، وہ جو داخل ہوا۔ الذی نزل، وہ جو اترا۔ اس طرح سے ہم نے اس پورے کے ساتھ الذی لگانا ہے، وہ جو اترا۔ جیسے قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ الذی جمع مالا وعدد، الذی وہ جمع جس نے جمع کیا، مالا مال کو، جس نے پیسہ دولت جمع کی، وعددہ اور اسے گن گن کر رکھا، بار بار اسے گنا، بار بار یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس کتنا مال اور پیسہ جمع ہو گیا ہے۔ تو الذی وہ جس نے کہ یا وہ جو کہ۔ اس کے بعد ہے اللاتی۔ اب دیکھیے یہاں پر بڑی چیز سمجھنے کی ہے، میں تھوڑا سا اس کو نیچے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ دیکھیے اللاتی کا معنی ہوتا ہے وہ جو کہ، اس کا معنی بھی وہ جو کہ، اللاتی کا معنی بھی وہ جو کہ۔ جب ہم مؤنث کے بارے میں بات کریں گے تب ہم اللاتی استعمال کریں گے، جب ہم مذکر کے بارے میں بات کریں گے تو تب ہم الذی استعمال کریں گے۔ اچھا فرق دونوں میں یہ ہوگا، الذی جب ہم بولیں گے تو اس کے لیے شریبہ کا معنی ہوتا ہے اس نے پیا، وہ جس نے پیا۔ یہاں ہم کہتے ہیں کہ وہ عورت جس نے پیا، تو اللاتی شربت، اللاتی شربت، وہ جس عورت نے پیا۔ اچھا ہر ایک کو ہم نے اسی طرح لگانا ہے۔ کتبہ تھا تو کتبت کریں گے، اس کے آخر میں یہ والی گول تا لگا، لمبی تا لگا دیں گے جس کے اوپر ساکن ہوگی جو، اور یہ علامت ہوتی ہے واحد مؤنث غائب کی۔ تو اللاتی کتبت، وہ جس نے لکھا۔ اللاتی سمعت، وہ جس نے سنا۔ اللاتی رکعت، وہ جس نے
رکوع کیا، التی سجدت وہ جس نے سجدہ کیا، التی فتحت وہ جس نے کھولا، التی دخلت وہ جو داخل ہوئی، التی نزلت وہ جو اتری۔ تو یہ جیسے التی آئے گا تو شریبت، اسی طرح یہ سارے کے سارے ہو جائیں گے۔ آگے تثنیہ مذکر کے لیے اگر دو بندوں کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے تو پھر آپ اللذانی استعمال کریں، الذی اللذانی، بس اس طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے، الذی اللذانی اور الذین، اور اللتی اللتانی اللاتی یا اللائی، یہ مؤنث کے لیے یہ میں ہاتھ استعمال کر رہا ہوں، اور یہ مذکر کے الذی اللذانی الذین، میرے ساتھ پڑھیں، الذی ایک وہ جو کہ، اللذانی وہ دو جو کہ، اور الذین وہ سب جو کہ، اور اسی طرح التی وہ عورت جو کہ، اللتانی وہ دو عورتیں جو کہ، اور اللاتی یا اللائی وہ سب عورتیں جو کہ۔ تو اللذانی جب آئے گا تو یہ چونکہ تثنیہ ہے تو شریبہ کے آخر میں ہم الف لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا اللذانی شریبا، وہ دو مرد یا وہ دو بندے جنہوں نے پیا۔ اچھا، اسی طرح اب اس کو ساتھ جوڑیے اس کے، اللذانی شریبا تھا نا، تو اس کو کیا کریں گے، کتبا وہ دو جنہوں نے لکھا، اللذانی سمعا وہ دو جنہوں نے سنا، اللذانی رکعا وہ دو جنہوں نے رکوع کیا، اللذانی سجدا وہ دو جنہوں نے سجدہ کیا، اللذانی فتحا۔ تو اس طرح سے آخر میں ہر ایک کے آخر میں، جیسے یہاں پر شریبہ کے آخر میں انہوں نے الف لگایا ہوا ہے، اسی طرح سے ہم نے بھی ان کے آخر میں الف لگا دینا ہے سب کے آخر میں، تو ہمارا تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اللتانی۔ اللتانی کا مطلب ہے وہ دو عورتیں جو کہ شریبت تھا نا، شریبت، تو اس کے آخر میں تا لگانی، الف لگانا ہے، تو شریبتا، اللتانی شریبتا، اللتانی شریبتا۔ اب ان سب کے ساتھ جوڑیں، اللتانی کتبتا، اللتانی سمعتا، اللتانی رکعتا، اللتانی سجدتا، اللتانی فتحتا، اللتانی دخلتا، اللتانی نزلتا۔ تو یہ سب کے ساتھ اسی طرح سے مؤنث کا صیغہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے الذین۔ الذین کا معنی ہے وہ سب لوگ، تو ہم نے کہنا وہ سب لوگ جنہوں نے پیا، تو چونکہ یہاں جمع ہے تو ادھر بھی جمع آ جائے گا، تو الذین شربو، الذین شربو، اب شریبہ سے کیا ہو گیا، شریبو، تو الذین ہر ایک کے ساتھ لگائیں اور اسے جمع بنا دیں، الذین کتبو وہ جنہوں نے لکھا، الذین سمعو وہ جنہوں نے سنا، الذین رکعو جنہوں نے رکوع کیا، الذین سجدو جنہوں نے سجدہ کیا، الذین فتحو جنہوں نے کھولا، الذین دخلو، الذین نزلو۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے، یہ بڑی اہم مشق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، بڑا خوبصورت طریقے سے اس نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللاتی، اللاتی آتا ہے جمع مؤنث کے لیے، تو اللاتی شربنا وہ سب عورتیں جنہوں نے پیا، اللاتی کے بعد شربنا یہ مؤنث جمع مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی عورتوں کے لیے آتا ہے، تو ہم نے اس کو بھی اسی طرح کرنا ہے۔ اللاتی کتبنا، جیسے شریبنا تھا اسی طرح کتبنا، اللاتی کتبنا وہ عورتیں جنہوں نے لکھا، اللاتی سمعنا وہ عورتیں جنہوں نے سنا، اللاتی رکعنا وہ عورتیں جنہوں نے رکوع کیا، اللاتی سجدنا وہ عورتیں جنہوں نے سجدہ کیا۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے ایک ایک کو پکڑ کر اس کے ساتھ آپ نے مشق اور تدریب کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے تدریب الخامس عشر، یہ 15 نمبر تمرین ہے، کہتے ہیں کہ ادخل القمریہ او الشمسیہ علی کل کلمۃ مما یاتی، ہر کلمے پر جو ہے وہ حروف شمسیہ اور حروف قمریہ پر آپ الف لام داخل کریں، ثم رتبھا کما فی المثال، پھر ان کو ترتیب دے دیں جیسے کہ مثال کے اندر ہے۔ دیکھیے حروف شمسیہ اور حروف قمریہ یہ حروف ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جب ہم حروف شمسیہ پر الف لام داخل کرتے ہیں تو جو پیچھے والا لفظ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ
بالکل ڈائریکٹ سی الگ سے جڑ جاتا ہے، اور اگر اس الف لام کے بعد حروف قمریہ ہوتا ہے تو پھر وہ الف لام واضح کر کے پڑھا جاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسے شمس ہے، شمس، تو شین جو ہے حروف شمسیہ میں سے ہے، جب ہم اس پر الف لام داخل کریں گے تو یہ الشمس ہو جائے گا، تو ہم الف لام داخل کر کے الشمس نہیں پڑھیں گے، الشمس نہیں پڑھیں گے بلکہ الشمس پڑھیں گے۔ اور حروف قمریہ میں سے اگر آ جاتا ہے تو الف لام واضح ہو کر پڑھا جاتا ہے، جیسے قمرن، چاند کو کہتے ہیں، تو اس پر اگر ہم الف لام داخل کرتے ہیں تو القمر، یعنی القمر، الف لام بالکل واضح ہو کر پڑھا جا رہا ہے، القمر نہیں پڑھا جا رہا بلکہ القمر پڑھا جا رہا ہے۔ اور اگر اس کے بعد حروف الف لام کے بعد حروف شمسیہ میں سے آئے تو اس کو ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے والشمسی، والشمسی نہیں پڑھتے، البتہ والقمر ہی پڑھتے ہیں، وہاں پر الف لام ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے ذرا، صلاتن ہے، صلاتن، یہ جو صاد ہے نا حروف شمسیہ میں سے ہے، لہٰذا جب ہم اس پر الف لام داخل کریں گے تو پڑھا جائے گا الصلاۃ۔ کیا پڑھا جائے گا؟ الصلاۃ، الصلاۃ نہیں، ہاں یہ الاخ، الجامعہ۔ اب جیم جو ہے یہ حروف شمسیہ میں سے نہیں ہے بلکہ قمریہ میں سے ہے، تو اس کے شروع میں جب ہم الف لام لگائیں گے تو الف لام واضح پڑھا جائے گا، جیسے الجامعہ، یونیورسٹی۔ الذیل، الذیل، یہ یہاں ملا کر پڑھا جائے گا۔ الحساب، الحساب۔ الروضہ، اب یہ دیکھیے الروضہ، را جو ہے حروف شمسیہ میں سے ہے، لہٰذا الروضہ نہیں پڑھتے بلکہ الروضہ پڑھتے ہیں۔ المساء، المساء یہاں پر ٹھیک ہے۔ العلوم، واضح پڑھا جا رہا ہے۔ التلمیذ، التلمیذ نہیں پڑھتے بلکہ التلمیذ پڑھتے ہیں، شاگرد کو کہا جاتا ہے۔ الطالب، الطالب نہیں ہوتا بلکہ الطالب ہوتا ہے۔ الساعہ، الساعہ نہیں بلکہ الساعہ۔ الشریف، دیکھیں شین اس میں سے ہے تو الشریف پڑھا جائے گا، الشریف نہیں۔ کافرون، الکافرون، چونکہ حروف شمسیہ میں سے نہیں ہے لہٰذا الف لام واضح ہو کر پڑھا جائے گا۔ اللبن، لبن۔ مرور، المرور۔ الکریم، الدین، الدین نہیں الدین۔ زجاجۃ، الزجاجہ، قرآن میں بھی آیا ہے۔ غراب، کوے کو کہتے ہیں الغراب۔ جرائد، جریدۃ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے اخبار، الجرائد۔ القلب، الثوم، الثوم، یہ دیکھیے القمریہ، الشمسیہ، یہ دیکھیں الاخ، یہ واضح پڑھا جا رہا ہے۔ صلاۃ، تو یہ انہوں نے خالی جگہ یہاں پر چھوڑی ہوئی ہے تاکہ آپ جو اوپر کے الفاظ ہیں ان کو حروف شمسیہ کو الگ کر دیں اور حروف قمریہ کو الگ کر دیں، گویا کہ جو حروف قمریہ والے آئے ہیں جو واضح ہو کر پڑھ رہے ہیں وہ اس کے نیچے لکھ دیں، اور جو ملا کر پڑھے جا رہے ہیں وہ اس کے نیچے لکھ دیں۔ یہ انہوں نے اس لیے لکھنے کا کام دیا ہے، اگر آپ کوشش کر سکیں تو کاپی پر اس کو لکھ لیں۔ یہ یہاں پر انہوں نے یہ والے حروف جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے کہ ان کو آپ پہچان لیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے پہچاننا بہت ہی آسان ہوگا، آپ کو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو آج کے سبق کے لیے اتنا کافی ہے، اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔